بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے تدوین حدیث کا آخری مرحلہ پڑھا تھا، جس میں صحاح ستہ کے مؤلفین اور ان کی کتب کا تعارف، اسی طرح اصول اربعہ اور ان کے مؤلفین کا تعارف پڑھا تھا۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسلامی تشخص، یعنی ارکان اسلام۔ باب نمبر 2 کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جس میں آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسلامی تشخص، یعنی ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کا مفہوم، ارکان رکن کی جمع ہے۔ لفظ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کے معنی ہوتے ہیں ستون کے۔ رکن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ستون۔ تو ارکان اسلام سے مراد اسلام کے وہ بنیادی اصول و اعمال جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اسلام کے وہ بنیادی اصول و اعمال جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید، کلمہ۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 روزہ۔ نمبر 4 زکوٰۃ۔ نمبر 5 حج۔ تو ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، کلمہ توحید کہہ لیں۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 روزہ۔ نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ یہ مختصر سوال بھی بنتا ہے، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے اور وہ کتنے ہیں؟ تو ارکان اسلام سے مراد اسلام کے وہ بنیادی اصول و اعمال جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اور وہ 5 ہیں۔ ارکان اسلام کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ یوں بھی مختصر سوال بنتا ہے۔ تو ارکان اسلام 5 ہیں۔ کون کون سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، پہلا رکن۔ دوسرا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا نماز قائم کرنا۔ تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 والحج، بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ نمبر 5 وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو ارکان اسلام 5 ہیں۔ کلمہ شہادت، کیونکہ پہلا جو ارکان اسلام کا بنیادی رکن ہے وہ ہے کلمہ، کلمہ شہادت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ارکان ارشاد فرمائے۔ جو پہلا ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ پہلا رکن، یعنی کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت وہ زبان سے اس بات کا اقرار کرنا
کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اور جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ زبان سے اقرار کیا، دل سے اس کی تصدیق کی۔ زبان سے اقرار کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے اقرار ہو گیا۔ دل سے تصدیق کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، دل سے اسی چیز کی کیا کرتا ہوں؟ تصدیق کرتا ہوں۔ یہ بھی مختصر سوال بنتا ہے، کلمہ شہادت کی عربی لکھیں، یا جو بھی سوال بن سکتا ہے کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھیں۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ کلمہ شہادت کے حصے، کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں۔ کلمہ شہادت کے کتنے حصے ہیں جی؟ کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں۔ نمبر ایک، کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے۔ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، جبکہ دوسرے حصے میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت ہے۔ تو کلمہ شہادت کے کتنے حصے ہوئے؟ دو حصے ہوئے۔ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ان دونوں حصوں کا نہ صرف زبان سے اقرار لازمی ہے بلکہ دل سے بھی اقرار لازمی ہے۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا، تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق کہلاتا ہے۔ تو زبان اور دل دونوں سے تصدیق، زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اس کی کیا کی جائے؟ تصدیق کی جائے۔ کلمہ شہادت کی اہمیت، اگر کوئی شخص اللہ جل شانہ کو معبود اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول تسلیم کر لیتا ہے، تو اس سے ظاہری طور پر جو گواہی کا حق ہے وہ ادا ہو جاتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں سے اس چیز کا اظہار بھی ہونا چاہیے، قلبی تصدیق عملی صورت کے اندر ظاہر ہونی چاہیے کہ واقعی جو میری زبان پر ہے میرا دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کی ظاہری صورت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہی کلمہ شہادت کی ظاہری بھی صورت ہے اور قلبی صورت کا یہ اظہار بھی ہے کہ احکامات خداوندی کی بجا آوری کی جا رہی ہے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس میں اپنی خواہشات کو بالا طاق رکھ دیا جائے، اپنی خواہشات کو اب ختم کر دیا جائے، اب صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تو توحید و رسالت کی شہادت دینے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جب تک وہ یہ شہادت نہ دے تو مسلمان بھی نہیں کہلاتا۔ اب کلمہ شہادت کی گواہی دی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے سے انسان ملت اسلامیہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور ملت اسلامیہ کے باقی تمام افراد کو جو حقوق حاصل ہوں گے وہ اس شخص کو بھی حقوق حاصل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام فرائض، تمام احکامات اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ لاگو ہو جائیں گے۔ اگر کفر و شرک سے نجات، جب انسان کلمہ شہادت کا پہلا حصہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب یہ حصہ پڑھتا ہے تو اس حصے پر ایمان لانے سے انسان خدا کی وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو لا شریک لہ مانتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، عبادت اور بندگی کسی دوسرے کے لیے لائق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب یہ آدمی یوں سمجھیے اپنے آپ کو کفر سے بچا لیتا ہے، شرک سے اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی بدولت اس انسان کو شرک سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو سب سے پہلے اسی کلمہ توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے اسی کلمہ توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے اس کلمہ کو پڑھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ بات زبان سے پڑھ لی، اقرار کر لیا، تو اب ہماری منمانی ختم، ہماری خواہشات ختم، 360 بتوں کو ٹھکرانا پڑے گا، ایک اللہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ انہوں نے اس بات کو انکار کر دیا۔ اور پھر جب دوسرا حصے میں ہم آتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو اس میں ایک نمونہ عمل مل جاتا ہے، ایک انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طور طریقہ اور نمونہ یہاں سے حاصل ہوتا ہے کہ احکامات خداوندی جو اس انسان پر، مسلمان پر کلمہ توحید کے پڑھنے سے لازم ہوئے، ان احکامات کو ادا کرنے کے لیے جو نمونہ، جو طریقہ، طرز عمل، ماڈل، وہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اس کلمہ کو جب انسان اپنے زبان سے پڑھتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ گویا کفر و شرک سے بالکل نجات حاصل کر لیتا ہے۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ، یہ عقیدہ توحید انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ ہے۔ باقی جتنے عقائد ہیں ان سے انسان کی عظمت، انسان کا وقار، انسان کا جاہ و جلال، انسان کا جو اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ بنایا، وہ سب ختم ہو کے رہ جاتا ہے جب انسان شرک کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جب اپنی پیشانی کو رکھتا ہے، تو اس سے زیادہ انسان کی ذلت اور رسوائی اور کوئی نہیں ہوتی کہ جو بے جان مورتیاں ہیں، جو بے جان پتھر ہیں، جو اپنے وجود کے اندر بھی اسی انسان کے محتاج ہیں، اتنے حقیر اور ذلیل کہ اپنے اوپر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے اس مکھی سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، جب یہ انسان ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے،
ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے تو انسانی شرف، انسانی وقار، انسانی عظمت خاک میں مل جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت انسان کو وقار، شان، عظمت عطا فرمائے، یہاں تک کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو اپنے سامنے جھکنے کا درس دیا۔ جب انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اب انسان کی عظمت، انسان کا شرف، انسان کا وقار، مقام اور مرتبہ جو اللہ نے اسے دیا ہے، صحیح معنوں میں اس کو مل جاتا ہے۔ انسان کی عظمت اسی کے اندر ہے کہ وہ اپنے واحد و یکتا پروردگار کو تسلیم کرے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ اپنی پیشانی کو ایک اللہ کے سامنے جھکائے۔ ویسے عقیدہ توحید کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی تفصیل سے، تو عقیدہ توحید انسان کے لیے عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک مسلمان اپنے قول و فعل سے، قول و عمل سے توحید و رسالت کے علم بردار رہے، اسلامی شریعت پر عمل کرتے رہے، تو انہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عزت اور سربلندی عطا فرمائی، انہیں ایک وقار اور شان ملا۔ اب یہ مختصر سوال بھی بن سکتا ہے کہ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ کون سا ہے؟ مختصر نوٹ لکھیے۔ تو انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ توحید ہے، آپ یہی تھوڑا سا لکھیں گے۔ تو آج ہم نے باب دوم شروع کیا ہے، اسلامی تشخص، جس میں ہمارے آج کے سبق کا عنوان تھا ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کی تعریف پڑھی اور ان ارکان اسلام میں سے پہلا رکن کلمہ توحید، کلمہ شہادت کو پڑھا ہے، اس کی اہمیت کو پڑھا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔